نیچے رکھوں. دہراتا ہوں، سنیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں علی رضی اللہ عنہ، کیا کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 3 چیزوں کی وصیت کی. اس میں سے ایک چیز یہ کہ حالت صلاۃ میں دونوں ہاتھوں کو یعنی دائیں کو بائیں پر رکھ کر کے ناف کے نیچے رکھوں. لیکن جب تحقیق کے میدان میں ہم آتے ہیں اور ترازو پر رکھتے ہیں اس روایت کو، تو عبد الرحمن الواسطی اس روایت کے اندر ضعیف راوی ہے، جس کی وجہ سے ہم کہتے ہیں ناف کے نیچے نیت نہیں باندھی جائے گی، کیونکہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. حدیث رسول کر چکے محدثین اپنی کتابوں میں کر چلتے ہیں، کیونکہ ہر محدث کا طور طریقہ یہ نہیں رہا کہ وہ صحیح حدیثی اپنی کتاب میں رکھے گا. ان کی کوشش یہ تھی کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو چیزیں منسوب ہیں ان کو ہم اپنی ایک کتاب میں رکھ دیتے ہیں. تحقیق کرنے کی ذمہ داری بعد کے لوگوں کی ہے. آج اگر تحقیق کا میدان وسیع ہے، بہت ساری چیزیں ہمیں فراہم ہیں اور ان چیزوں کو ہم حدیث کی تحقیق میں استعمال کر سکتے ہیں. آج ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم قدم پھونک کر کے رکھیں اور یہ دیکھیں کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تعلیم ہے. ورنہ بہت سارے بیان کرنے والے محرم کے صبح عشرہ میں کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا رأيتم معاویہ علی المنبر فاقتلوه، کہ تم معاویہ کو اگر منبر پر دیکھو تو اسے قتل کرو. ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ثابت نہیں، وہ کاتبان وحی ہے، مسلمانوں کے ماموں ہیں. حلم اور بردباری میں مثال پیش کی جاتی تھی. ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے آدمی کو کاتبان وحی میں شامل کریں گے اور رکھیں گے جس کے بارے میں آپ خود یہ فرمائیں کہ منبر پر اسے دیکھو تو قتل کر دو. غور کر اور اس کو دندنان سے پھرتے ہیں. ہم ان روافض اور شیعوں کی باتیں نہیں کرتے ہیں، ہم ان کی بات کرتے ہیں جو اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں اور ٹائٹل بہت بڑا اپنے مدرسوں، اپنے گھروں، اپنے پشت پر لگائے گھومتے ہیں. ان سے میرا خطاب ہے کہ ہمیں کسی سے متاثر ہو کر کے اس طرح کی روایتوں کو کباڑ میں ڈال دیا چاہیے، نہ کہ ایک صحابی کو متہم کیا جائے جو کہ کاتبان وحی میں سے تھے، اور پھر یہ ہو کہ گویا کہ ایسے لوگوں نے وحی لکھی ہے جن کے بارے میں خود صاحب وحی کا کہنا یہ تھا کہ وہ منبر پر چڑھنے کے لائق نہیں. ابن جوزی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الموضوعات میں اور علامہ شوکانی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب فوائد المجموعہ میں اس حدیث کو موضوع گردانا ہے. اس حدیث کو موضوع گردانا ہے کہ جب معاویہ کو منبر پر دیکھو تو اسے قتل کر دو. تو جو چیز پائے ثبات تک ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ پہنچے یقیناً اسے حدیث نہیں کہا جائے گا، یقیناً اسے سنت نہیں کہیں گے. لیکن یہ جو تعریف ابھی میں نے کی ہے کل ما اثرا اور کل ما اضیف الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہر وہ قول فعل جس کی نسبت ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کر دی جائے وہ سنت میں شامل ہو جاتا ہے. لیکن کیا وہ صحیح سنت ہے غلط سنت ہے اس کی تحقیق ہم بعد میں کریں گے. تو جس قول بات، جس فعل، جس تقریر کہتے ہیں ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں جو بات کہی گئی، کوئی بات کہی گئی ہو یا کچھ کیا گیا ہو، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر خاموشی اختیار کی ہو، یہ تقریر ہے. جیسے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان پر دب کھایا گیا، دب کا گوشت جس کو ہم لوگ ساڑھا بولتے ہیں، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ نہیں بڑھایا. آپ سے پوچھا گیا کہ حرام ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حرام نہیں ہے. ہماری سرزمین پر یا جہاں کے ہم تھے یہ جانور نہیں پایا جاتا تھا، ہم اس سے مانوس نہیں. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ دسترخوان پر بیٹھے تھے، کہتے ہیں میں نے کھینچ کر کے اس کو بھی کھا لیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھا ہوا تھا. یہ تقریر ہے. اب گویا کہ کوئی شخص یہ کہے کہ دب کا گوشت کھانا حرام ہے، گویا کہ غلط کرتا ہے. اگر یہ چیز حرام ہوتی تاخیر البیان عن وقت الحاجہ لا یجوز. علماء اصول کا قاعدہ کہ بیان کی ضرورت ہو تو اس سے بیان کو لیٹ کر دینا، متاخر کر دینا، یہ شرعی اعتبار سے جائز اور درست نہیں ہے. تو صحابی رسول حرام فعل کرے، حرام کھائے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، ایسا نہیں ہو سکتا. اگر وہ چیز حرام ہوتی تو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بالفور سے منع کر دیتے. تو اس کو کہتے ہیں تقریر. او وصف خلقی او خلقی. خلقی کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے اکتساب سے جس اخلاق کو اپنا لیا. اور خلقی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو جس صفت پر پیدا کیا، یہ سب سے مطلوب نہیں، لیکن خلقی اعتبار سے جو آپ کی صفت ہے وہ مطلوب ہے. ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا چلتے تھے
ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کھاتے تھے، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا بولتے تھے، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا سوتے تھے، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوتے وقت یہ قدم رکھتے تھے، نکلتے وقت پہلے یہ قدم نکالتے تھے. یہ سب خلقی چیزیں ہیں، یہ سب ہم سے مطلوب ہیں. اور وہی بات خلقی کی کہ آپ کا چہرہ گول تھا چاند کے مانند، آپ کے سر کے بال گھنے تھے، داڑھی کے بال گھنے تھے، سینہ سے لے کر کے ناف تک بالوں کی ایک لکیر تھی. یہ خلقی ہے، اس سے ہمیں مطالبہ شریعت نہیں کرتی. کیوں؟ اس کی طاقت ہمارے اندر نہیں. ہاں اگر کوئی شخص اس صفت پر پیدا ہو جائے تو یہ کہا جائے گا کہ یہ ایسے ہی ہے جیسے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے کہا جاتا ہے، اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بیٹے حسن کے تعلق سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بالکل حسن کا چہرہ ملتا جلتا. بعض روایتوں سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ حضرت حسن کا نچلا حصہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسا تھا، اور حضرت حسین کا اوپر کا حصہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جیسا تھا. تو اگر کوئی اس صفت پر پیدا ہو جائے تو کہا جائے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت پر پیدا ہو گیا، لیکن اس سے مطالبہ نہیں کیا جائے گا کہ تو ایسا کیوں پیدا نہیں. ہاں اس کا مطالبہ ضرور کیا جائے گا کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بولتے تھے تو ایسا بولتے تھے، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چلتے تھے تو اس طرح سے چلتے تھے جیسے ڈھلان سے نیچے چلے جا رہا ہوں، بدن کو قبضے میں کیے ہوئے ہوں، نہ کہ اکڑ کر کے سینہ تان کر کے چل رہے ہوں. تو روکا جائے گا کہ ایسا نہ چلے، ویسے چلے جیسے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چلتے تھے. یہاں ایک جملہ اور ہے تاریخ میں، سواء کانت قبل البعثۃ ام بعدها، چاہے بعثت سے پہلے یہ چیزیں ثابت ہوئی ہوں، آپ سے ثابت ہوئی ہوں، یا بعثت کے بعد. اس میں تھوڑا سا اختلاف ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے کیسے قابل اتباع ہو گئے. دقت سے سننے کی ضرورت ہے. رسول ہونے کی حیثیت سے آپ کی اتباع ہے تو رسول ہونے سے پہلے کیسے آپ کی اتباع ہوگی؟ اور تاریخ میں کیوں شامل کیا گیا؟ علامہ سخاوی رحمہ اللہ نے بھی فتح المغیث میں تعریف کی ہے اور اپنی کتابیں اور کی ہے. سواء کانت قبل البعثۃ ام بعد، خواہ وہ فعل آپ سے جو ہوا بعثت سے پہلے ہو یا بعد میں. قرآن کی ایک آیت ہم دیکھتے ہیں، وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین آیت ہے. قرآن کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے قبل البعثۃ ام بعدها کی تفریق نہیں کی. میں ایک سوال کرتا ہوں، ایک چھوٹے سے بچے کے لیے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئیڈیل کیسے ہیں؟ 40 سال کے بعد اگر ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں کہ اب لائق اتباع آپ اس وقت ہے، اور آئیڈیل 40 سال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہوئے، تو کم سن آدمی کے لیے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئیڈیل کیوں کر ہوں گے؟ چھوٹے سے بچے کے لیے آئیڈیل آپ کیوں کر ہوں گے؟ ایک جوان جو بھی جوانی کے دہلیز پہ پہنچا ہوا ہے آئیڈیل کیوں کر ہوں گے؟ تو قرآن کی آیت اس آیت میں تفریق نہیں کی ہے. مجسم ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے آئیڈیل ہے. اور یہ وہاں جب بات آتی ہے کہ رسول معصوم ہوتا ہے، اس سے بھی ہم اس چیز کو لے سکتے ہیں کہ نبوت سے پہلے بھی رسول سے کوئی ایسی چیز ثابت نہیں ہوتی ہے جس سے جو خوارے میں نبوت ہو یا جس کے بارے میں یہ کہا جائے کہ لائق اتباعی چیز نہیں نہ ہو سکے. تو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مطلق طور پر ہمارے لیے آئیڈیل ہیں، خواہ وہ چیز آپ سے ثابت ہوئی ہو نبوت سے پہلے نبوت کے بعد. تجارت کے جتنے مسائل ہیں اکثر ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے کے ہیں. جنگ میں شرکت کی تھی آپ نے، حرب فجار یا فجار جس کو کہتے ہیں، اس میں آپ نے شرکت کی اور اپنے چچاؤں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیر نکال کر کے دیتے تھے. حلف الفضول میں بھی ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت کی. اس کی تعریف آپ اسلام کے بعد بھی کرتے تھے کہ آج بھی اگر اس پر کوئی معاہدہ کے لیے ہمیں بلائے کہ ظالم کے خونی پنجے کو توڑیں گے اور مظلوم کی مدد کریں گے تو اس پر بھی ہمیں لبیک ہوگا. تو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی ہونے سے پہلے بھی جو کیا ہے وہ چیزیں بھی لائق اتباع ہے، اس میں کوئی شک نہیں. یہ ہے سنت کی تعریف. ایک لفظ اور موضوع کے اندر تشریح طلب ہے، وہ ہے سلف. ہم لوگ اپنے آپ کو سلفی کہتے ہیں. بہت ساری سوسائٹی میں کہتے ہیں کہ کتنے نام ان کے ہو گئے، کہیں ان کا لیبل لگا ہوا ہے اہل سنت والجماعت، کہیں لیبل لگا ہوا ہے اہل حدیث، کہیں لیبل لگا ہوا ہے سلفی، کہیں محمدی، اور کچھ لوگوں کا نام دیا ہوا ہے وہابی، کہیں دجال، کہیں 24 نمبر. ان مختلف ناموں سے یاد کیا جاتا ہے. کہتے ہیں سلفی الفی کا مطلب کیا ہے؟ آج مختصر الفاظ میں اور انشاءاللہ 2 منٹ میں آپ کو سمجھاتے ہیں، آپ اس کو دقت کے
ساتھ سمجھ لیجئے اور پھر ان دلیلوں کی بنیاد پر آپ گفتگو کیجئے کہ سلفیت کیا ہے۔ سلف صالح کی جمع ہے، جیسے خدم خادم کی جمع ہے اور حرس حارس کی جمع ہے۔ معنی کیا ہے؟ جو اپنے وجود میں دوسرے سے پہلے ہو، جو اپنے وجود میں دوسرے سے پہلے ہو، وہ سلف ہے۔ لغوی تعریف بعض لوگوں نے بتلایا ہے، من تقدم من الآباء والاجداد والقرابہ، باپ دادا اعزا و قربا میں سے جو آپ کے پہلے گزر چکے ہیں ان کو سلف کہتے ہیں۔ اس معنی کو علامہ راغب اور اصفہانی نے اپنی کتاب المفردات فی غریب القرآن میں، فیروز آبادی نے القاموس المحیط میں، ابن منظور نے لسان العرب میں، ابن اثیر نے غریب الحدیث میں ذکر کیا ہے۔ ابن منظور رحمہ اللہ نے ایک معنی اور بتلایا ہے، اسی معنی میں شامل کر لیجیے، ایک جز ہے، اور کہیں کہیں بعض اساتذہ سے میں نے تعریف کرتے ہوئے سنا بھی تھا، لیکن قرآن کے ایک آیت نے مجھے یہ تعریف کرنے سے روکا، میں بتلاتا ہوں کیا کہتے ہیں راغب اصفہانی۔ ابن منظور رحمہ اللہ کہتے ہیں ہم فوقک فی السن والفضل، اس فرق کو دیکھیے، ہم فوقک فی السن والفضل، سلف وہ ہیں جو عمر میں اور فضل میں تم سے بڑھے ہوئے ہیں، پیشرو تو ہیں تم سے، لیکن اس میں لفظ فضل بھی انہوں نے زیادہ کیا ہے۔ اور میں نے بتلایا کہ میں اپنے بعض اساتذہ سے مدینہ یونیورسٹی میں سنا تھا کہ جو اپنے سے پہلے پیشرو ہیں، اچھے ہیں، ان کو سلف کہا جاتا ہے، اگر وہ اچھے نہ ہوں تو ان کو سلف نہیں کہیں گے۔ لیکن قرآن نے غیر اچھے لوگوں کے لیے بھی لفظ سلف استعمال کیا ہے۔ دیکھیں سورہ زخرف کی آیت ہے، 56 نمبر آیت ہے، وَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِلْآخَرِينَ۔ فرعونیوں کے بارے میں جب اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک و برباد کر دیا، بحر کلثوم میں ڈبو دیا، اس تعلق سے فرمایا وَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِلْآخَرِينَ، بس ہم نے انہیں گیا گزرا کر دیا اور پچھلوں کے لیے مثال بنا دی۔ لفظ سلف یہاں فرعونیوں کی استعمال ہوا ہے، تو اس میں بھی اگر قید بہتر کی نہ لگائیں تو بہتر ہے، وہی استعمال کریں جو دیگر لوگوں نے استعمال کیا ہے، راغب نے، فیروز آبادی نے، ابن اثیر نے، کہ آپ کے آبا و اجداد میں سے جو گزر چکے ہیں ان کو سلف کہتے ہیں۔ کچھ لوگوں نے ایک فرق اور بتایا، کہا سلف کہیں گے تب تو اچھے لوگ گزرے ہوئے، اور سلف کہیں گے تو برے لوگ ہوں گے۔ توجہ چاہوں گا، اگر سلف کہیں گے لام کے زبر کے ساتھ تو گزرے ہوئے اچھے لوگ، اور اگر سلف کہیں گے سلف تو گزرے ہوئے برے۔ لیکن قرآن نے لام کے زبر ہی کے ساتھ استعمال کیا ہے اور برے لوگوں کے استعمال